شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وظیفہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ خدا کی قسم زندہ آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے اور جو خواہش دل میں لائیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ بیان ضرور سنیں، کیونکہ یہ بیان تقدیر کو بدل دینے والا ہے۔ کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ آج کے بیان کے اندر بتا رہا ہوں، یہ روزانہ کلمات اگر آپ 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھیں گے۔ آپ کی جو بھی دل کے اندر خواہشات ہیں، جو بھی خواہشات آپ سوچیں گے، اس وظیفے کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ وہ مرادیں پا لیں گے۔ یہ تقدیر کو بدلنے والے کلمات ہیں، تو آپ بھی یہ کلمات روزانہ پڑھ کر اپنی خواہشات پوری کروا سکتے ہیں، اپنی حاجات پوری کروا سکتے ہیں۔ وہ حاجات، وہ خواہشات جو ادھوری ہیں، جو مکمل نہیں ہو رہی، تو آپ یہ کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ یہ کلمات پڑھتے جائیں گے اور اللہ پاک آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات کو پورا کرتا جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ رزق کے حوالے سے جو کلمات ہیں، یہ ہر حوالے سے آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اگر آپ کے اوپر رزق کی کمی ہے، آپ رزق کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، رزق میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کلمات پڑھنا اپنے زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی زندگی کے دن گزرتے جائیں گے، آپ کی جو بھی رزق کی کمی ہے انشاءاللہ وہ دور ہوتی جائے گی۔ رزق کے اندر اللہ پاک ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سالوں سال بھی کھائیں گے تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد اور عطا فرمائے گا۔ یہ جو کلمات آج آپ کو اس بیان میں بتا رہا ہوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسے کلمات ہیں کہ آپ کو دنیا کے اندر بھی نفع دیں گے اور قیامت کے دن بھی یہ کلمات آپ کے خوب کام آئیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں گے، تو یقیناً گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی بخشش ضرور فرمائے گا، چاہے پہاڑوں کے مانند ہی آپ کے اعمال نامے میں گناہ ہوں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو، ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا، اور یہی تسبیح، یہی کلمات آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ نہایت ہی آسان سی تسبیح ہے، نہایت ہی آسان کلمات ہیں۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات، آپ کی تمنائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور آپ ہر ایک سے، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ ان کو بھی بتاتے پھریں گے کہ یہ تسبیح پڑھو، یہ کلمات پڑھو اور اپنی حاجات کو بھی پورا کرواؤ۔ تو محترم ناظرین، نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے۔ وقت کی قید نہیں ہے، دن کی قید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ جب 313 کی تعداد کے اندر آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی خوشیاں آئیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب بھی دل کے اندر خواہش جاگے گی تو وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ منٹوں میں یہ دل کی تمنائیں، دل کی خواہشات پوری کرنے کا مجرب وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ پیش کر رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح ضرور پڑھنا۔ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر اس کے اثرات چیک کر لینا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ خود بخود آپ کے روزانہ کا معمول بن جائے گا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت اور وسعت آئے گی۔ اللہ اس میں ذاتی ہے، باقی اسماء مبارکہ صفاتی ہیں، اور اس میں مبارکہ کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نیز حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کرو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو کہ اس کی حسن جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم فرمانے والا ہے، وہی بے حد مہربان ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا ہے، اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ اور نگہبان ہے، غلبہ اور عزت عطا فرمانے والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت اور کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، وہی اللہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہی اللہ صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور اسی کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، اور جو شخص ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ ذات طاق ہے، اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، جو شخص ان کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو ناظرین، زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، دوپہر یا شام تک زندگی میں انشاءاللہ اتنی دولت اور پیسہ آ جائے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ آج تک اگر میرے بھائیوں میری بہنوں کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانیاں اگر دور نہیں ہوئیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہی اب ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن کے اندر آپ کی قسمت بدلے، آپ کے نصیب بدلے، آپ کی قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں، حاجتیں فوراً پوری ہو جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے مقدروں میں آنا شروع ہو جائیں، تو اپنے بھائی کے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے آسان وظیفہ ہوگا، اس سے زیادہ اور آسان وظیفہ، لیکن اس سے زیادہ آزمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ انشاءاللہ ہاتھوں میں آئے گا، اور سارا دن ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دے گا کہ آپ بانٹتے پھرو گے، لیکن پھر بھی خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے تو آپ نے پھر مجھے کہنا ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، اور میں آپ کو 101% گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کے بارے میں کہ ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے۔ کسی کو دنیا جہان کی دولت بھی دو گے تو بھی آپ کو یہ سچا وظیفہ نہیں بتائے گا۔ آپ کی جیب، آپ کی الماری، آپ کی دکان، آپ کی زندگی پیسوں سے بھر جائے گی، اور جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا وہ آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات، ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا۔ اسی طرح آپ لوگ بھی کہیں گے، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو میری باتوں پر یقین بھی آ جائے گا کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو یا فوری طور پر کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور چھوٹی ہی چاہیے لیکن دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کا مسئلہ، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر قبول ہوں گی۔ دعا آپ لوگوں نے لازمی مانگنی ہے، اور اپنی تمام حاجتوں کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو خاص حاجتیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ کوئی اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، آدھا 1 منٹ آپ کو وظیفے میں لگے گا، اور آدھا 1 منٹ اگر آپ لوگ دعا مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بھی حاصل کر پائیں گے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں دولت کو آتا ہوا دیکھیں گے، خوشیاں دیکھیں گے۔ تمام بہن بھائی دوست احباب، چاہے ایک صبح پڑھیں چاہے روزانہ صبح پڑھیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہو، دل مانے، تو دوسروں کو بھی یہ وظیفہ بتائیں تاکہ آپ کے دوست احباب اور بہن بھائیوں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں آ سکیں۔
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار بھی جان لیجئے، کیونکہ اب میں آپ کو بڑا ہی خاص صبح والا عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک بات بڑی غور سے، بڑی توجہ سے سمجھیے گا، اور اسی طریقے سے توجہ سے، دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھیں گے، سوالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو آپ لوگ اسی طرح سوالات کرتے رہ جائیں گے، کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی نہ دے کسی کو، لیکن سب کچھ ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مانگ کر دیکھ لیجئے۔ یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اتنی مدد کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ جب بھی میری جیب خالی ہوئی، میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور میری جھولی پیسوں سے بھر گئی۔ اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے میری غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے۔ تو آج آپ لوگوں کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو کہ اس کے پاس عرش پر محفوظ ہے، کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرے، اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس سمندر میں کمی ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ پس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز مثلاً آفت یا مصیبت پہنچے، وہ اپنے نفس کے سوا کسی اور چیز کو ملامت نہ کرے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ایک چیز کو پہلی دفعہ پڑھنا اور ایک روزانہ پڑھنا، تو دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی روزانہ پڑھیں گے تو آپ لوگ بھی اس کے فائدے ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگیں تو آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ کرنے کی سب کو اجازت ہے، میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی، میرے بائیں بھی، میرے بزرگ بھی، تمام لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، دفاتر میں کر سکتے ہیں، مساجد میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اور دوسری تسبیح ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ ان دونوں تسبیحات کو ملا کر آپ نے جیسا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، استغفر اللہ ربی، اس طرح بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا الگ الگ بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ 313 کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنی خواہشات، اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزرتی جائے گی انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی رنگینیاں آئیں گی، ایسے ایسے معجزات پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ناظرین، رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ بطور انسان ہمارا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں، مزید کے لیے طلب اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، لیکن ناشکری سے بچیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کمی واقع کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ناشکری سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں مزید برکت اور وسعت پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بھی دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔